السلام علیکم، میں ہوں رضوان اس وقت آخرکار عمران خان نے جو بات کر رہا تھا بار بار کہ آپ تحریک چلائیں، آپ کال دیں، آپ احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں، دھرنا دیں، لانگ مارچ کریں، یہ سب کچھ کریں کیونکہ اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں. یہ وہ بھوت ہیں جو باتوں سے نہیں مانیں گے، لاتوں سے مانیں گے. تو آپ کو نکلنا پڑے گا، سڑکوں پر آنا پڑے گا، احتجاج کرنا پڑے گا، دھرنا دینا پڑے گا، لانگ مارچ کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ آپ کی بات کو مانیں گے. عمران خان تو پہلے دن سے کی بات کر رہا ہے. عمران خان تو ایک سیاسی جدوجہد کی بات کر رہا ہے، سیاسی جدوجہد کی. اور وہ کہہ رہا ہے سیاسی جدوجہد کے اندر جو ایک اہم ترین پہلو ہوتا ہے، ایلیمنٹ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سڑکوں پر آئیں، عوام کو نکالیں، پبلک کو موبلائز کریں، مومنٹم کو بلڈ اپ کریں اور عوام کو لے کے سڑکوں پر آ کے تو احتجاج کریں، جو کہ بالکل سیاسی، آئینی اور قانونی راستہ ہے. کوئی اس میں قباحت نہیں، مذائقہ نہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں. عمران خان اپنی ہوں کہ جدوجہد کر رہا تھا پارٹی کے حوالے سے، اپنے حوالے سے، لیکن اب ملک گیر مسئلہ بن گیا. اب جو انہوں نے 26ویں ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم کر کے اداروں کے اوپر حملہ کیا، عدلیہ کے اوپر حملہ کیا، پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا، اب اس کی آزادی کے لیے، اداروں کی آزادی، ان کے تقدس کی بحالی، آزادی کی بحالی، یہ بڑا ضروری ہو گیا. اس مقصد کے لیے وکلاء بھی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں، اور وکلاء نے باقاعدہ اعلان کیا. اس کے حوالے سے بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہیں. اس کو ایک بار پھر سے لیڈ کرنے جا رہا ہے. ایک تو پی ٹی آئی فرنٹ کے اوپر موجود ہوگی، دوسرا اعتزاز احسن اور وکلاء سڑکوں پر موجود ہو گئے. نمبر 3، پی ٹی آئی نے خود بھی فرنٹ سے لیڈ کرنے کا فیصلہ کیا، فرنٹ پر آنے کا فیصلہ کیا. اور اس کے علاوہ کچھ ججز بھی، جس کے اندر سپریم کورٹ کے 2 ججز لاہور ہائی کورٹ سے، پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے، یہ ججز بھی اب میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں. تو پورا ایک آپ سمجھ لیں کہ تحریک کی تیاری ہو رہی ہے. اس کے حوالے سے بڑی اہم ترین معلومات، 3-4 خبریں ایک ایک کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے پی ٹی آئی، آپ کو پتا ہے وہ سٹارٹ کر رہی ہے، پی ٹی آئی اس میں لیڈ کر رہی ہے، پی ٹی آئی فرنٹ پر آ رہی ہے. تو پی ٹی آئی نے اسلام آباد کے اندر ایک بار پھر سے وہاں پر احتجاج کیا، ایک بار پھر سے انہوں نے ٹریلر چلا دیا. اور ٹریلر اب ہر روز کی بنیاد کے اوپر چلنا شروع ہو گئے ہیں، ہر روز کی بنیاد کے اوپر. پہلے انہوں نے کیا جمعے کو، پھر انہوں نے کیا ہفتے کو، اور آج سنڈے کو بھی ان کے چانسز موجود ہیں کہ ایک بار پھر سے وہ باہر نکلیں گے، سڑکوں پر آئیں گے، احتجاج کریں گے، اپنی آواز اٹھائیں گے. اور مسئلہ کیا ہوتا ہے جب بھی یہ لوگ احتجاج کے لیے باہر نکلتے ہیں؟ ان کی پابندی، ان کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے، کوریج نہیں ہوتی، ان کو کور نہیں کیا جاتا، ان کو روکا جاتا ہے کہ آپ نے ٹی چوک نہیں جانا، آپ نے ریڈ زون نہیں جانا، آپ نے ادھر نہیں جانا، آپ نے اس سڑک پہ نہیں جانا، آپ نے اس سڑک پہ نہیں جانا. کوئی بات، کم از کم یہ اپنی حد تک احتجاج تو کر رہے ہیں، یہ پروٹیسٹ تو کر رہے ہیں، یہ ریکارڈ تو کروا رہے ہیں. تو پی ٹی آئی تو میدان کے اندر آ گئی ہے عملی طور پر. اب آ جائیں وکلاء کی طرف. وکلاء آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، تمام شہروں میں، تمام علاقوں میں، تمام صوبوں میں. اور ان کی نمائندگی بار کونسل، بار ایسوسی ایشن، مختلف جو بارز ہیں، باڈیز ہیں، ان کی وہ کرتی ہے. ان کو جو لیڈ کرنے جا رہا ہے، یا ان کو جو پلیٹ فارم یا ایک آپ کہہ لیں شخصیات لیڈ کرنے جا رہی ہیں، وہ وکلاء نے ایک پلیٹ فارم بنا لیا اور اس کی لیڈرشپ کی قیادت انہیں لوگوں کے سپورٹ کی ہے کہ انہوں نے 2007-8 کے اندر 9 کے اندر تحریک چلائی، کامیاب کی. وہی آج میدان کے اندر ہیں، فرنٹ کے اوپر ہیں اور لیڈ کرنے جا رہے ہیں، جس میں چودھری اعتزاز احسن، حامد خان، کچھ ریٹائر ججز، پھر اس کے بعد علی احمد کرد اور منیر ملک، یہ تمام وہ بڑے بڑے نام. اور انہوں نے یہاں تک بھی یہ اندر کھاتے فیصلہ ہوا. اب میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں، بہت بڑی خبر ہے، کہ اگر اس مقصد کے لیے ہمیں پی ٹی آئی کو جوائن کرنا پڑے، پی ٹی آئی کے ساتھ ملنا پڑے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے، تو ہم ملانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں گے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملا لیں گے. یہاں تک یہ کہنے کو تیار ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب یہ میدان کے اندر آنے والے ہیں اور اب یہ اپنی خیر منائیں. اور یہ اب نہ صرف
لاہور کے اندر انہوں نے پریس کانفرنس کی. اب لاہور کے اندر اس کو مومنٹم کو بلڈ اپ کیا جائے گا. پھر لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، تمام شہروں میں وکلا کو تیار کیا جائے گا. دیکھیں اس میں وکلا سمیت، وکلا کے ساتھ ساتھ اب جو ججز ہیں وہ بھی میدان کے اندر ہیں. ججز جو کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 ججز، جس میں جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ، پھر اس کے بعد لاہور سے جسٹس شمس، اور 4 ججز ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے سامنے آئے جنہوں نے اس ترمیم کو چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ادھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو یہ وہ ججز ہیں جو کہ میدان کے اندر ہیں اور وکلا ان کے ساتھ موجود ہیں اور وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں. اس ترمیم کو چیلنج کیا، اس ترمیم کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور وہ سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں، عوام کو سڑکوں پر لانے کے لیے تیار ہیں. اب اس حوالے سے گورنمنٹ دیکھیں، گورنمنٹ بڑی پریشان ہے، گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی، گورنمنٹ کے اوپر پریشر پڑا ہے، ڈبل پریشر، ڈبل ڈوز. ایک طرف تو ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ 26ویں ترمیم کر کے 27ویں ترمیم کر کے اور آگے اگر 28ویں ترمیم ہو جاتی ہے تو ہماری جو بچی کچی کسر ہے، ہمارے پاس جو بچی کچی تھوڑی سی پاور ہے، طاقت ہے، وہ بھی فارغ ہو جائے گی. ہمیں تو اپنے لالے پڑ گئے، حکومت کو، گورنمنٹ کو، نون لیگ پیپلز پارٹی کو تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں، کیونکہ وہ تو بالکل ہی فارغ ہونے والے ہیں. اور نمبر 2، اب گورنمنٹ 3-4 محاذوں کے پر اس وقت مقابلہ کر رہی ہے. عوام، وکلا، پی ٹی آئی اور ججز، ان کا ایک اتحاد ہو چکا ہے، سڑکوں پر آ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اب ان کے ساتھ ہونے والی ہے، انٹرنیشنلی پریشر آ گیا ہے، یعنی اب گورنمنٹ مکمل طور پر پھنس گئی. یہ وہ تمام حالات و واقعات ہوتے ہیں، یہ وہ انگریڈینٹس ہیں، یہ وہ مسالے ہیں جس کی وجہ سے کھچڑی پکتی ہے، دیگ پکتی ہے، ہانڈی پکتی ہے اور پھر اس میں سے تبدیلی نکلتی ہے. یہ ہے تبدیلی کی ہانڈی، یہ ہے تبدیلی کی دیگ یا تبدیلی کی کھچڑی جو پک رہی ہے. اور یہ مسالے آپ لوگوں نے بتا دیے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں. جماعت اسلامی بھی میدان میں، ایم کیو ایم بھی میدان میں، وکلا، ججز، پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پریشر تھرو جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم. تو یہ گورنمنٹ بری طرح سے پھنس گئی ہے. گورنمنٹ نے سمجھا کہ ہم یہ ترمیمیں وغیرہ کر کے اور یہ سب کچھ کر کے ہم بڑے تیس مار خان بن جائیں گے، ترم خان بن جائیں گے، ہم بڑے طاقتور بن جائیں گے. لیکن ان کے نیچے جو ایک بڑا قالین بچھا ہوا ہے، کارپیٹ ہے، وہ ایسے ان کو کھینچا جائے گا اور یہ دھڑام کر کے نیچے گر جائیں گے اور پورا کا پورا یہ نظام درم برم اور زمین بوس کر دیا جائے گا.